میدان گرامی یہ تربیت امام علیہ السلام ہے. میں 2 واقعات کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، تھوڑا سا اگر وقت لوں گا تو چلتے رہیے گا. میدان گرامی ایک تقابل پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ، نبی موسیٰ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میں نے ابتدا میں کہا تھا ان کی ہیبت مشہور ہے، اور یہاں امام موسیٰ کاظم ہیں غیظ پہ قابو رکھنے والے، غیظ پہ قابو رکھنے والے. ایک دلیل سے پہلے کہ میں یہ امام کا تقابل پیش کروں، اس کے بعد پھر میں مسائل پہ چلا جاؤں گا. اگر میں پیش کرنا چاہوں تو سن لیجئے گا، میں پورا خون جگر دوں گا، یقین مانیے نہ گلا ساتھ دے رہا نہ آواز، لیکن پھر بھی پورے سینے کا زور دوں گا آپ کی خدمت میں. مجھے پورا یقین ہے کہ مجمع میرا ساتھ دے گا. امام جسے اللہ بناتا ہے اس کی صفات و کمالات بتاتے ہیں کہ یہ اس کا بھیجا ہوا. اللہ جسے نمائندہ بنا کے بھیجے اس کی صفات بتائیں گی یہ اس کا نمائندہ. جسے اللہ بنا کے بھیجے نمائندہ اس کی صفات بتاتی ہے یہ اللہ کا نمائندہ. مجمع کی توجہ ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ صفات عطا کرتا جن صفات سے پتہ چلتا ہے یہ اس کا نمائندہ. وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا. وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا. وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا. وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا. وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا. وہ معبود و مسجود ہے، اس نے عابد و سجاد کو بھیجا. معبود و مسجود ہے، اس نے عابد و سجاد کو بھیجا. وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باقر العلوم کو بھیجا. وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر صادق کو بھیجا. غیظ و غضب پہ اسے قابو تھا، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا. مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے، اس نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا. تقویٰ وہ عطا کرتا ہے، اس نے محمد تقی کو بھیجا. نقاوت پاکیزگیاں اس کے لیے تھی، اس نے علی نقی کو بھیجا. ہیبت اس کی تھی، اس نے حسن عسکری کو بھیجا. وہ غیب مطلق ہے، اس نے مہدی منتظر کو بھیجا. یہ خود میری اپنی محنت ہے. پنجتن کا آپ نے سنا ہوگا، 14 کی میری محنت ہے. عزیزان گرامی، وہ خود صفات ایسی دے کے بھیجتا ہے کہ کوئی شک نہ کرے یہ اس کا نمائندہ ہے. صفات بتاتی ہے نمائندہ پروردگار کون ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صفات بتا رہی تھی. ایک جملہ پیش کروں گا. میں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون نے پوچھا کہ دیکھو کہیں یہ میرے بد دعا تو نہیں دیتے، اپنے زندان میں رکھا ہے کہ میں ان کی بد دعا سے بہت ڈرتا ہوں، ذرا جا کے سنو دعائیں کیا مانگتے ہیں. کہ نہیں، ہم جب بھی جاتے ہیں وہ 2 حالتوں میں ہوتے ہیں، یا نماز میں ہوتے ہیں یا روزے سے ہوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں نا یا وہ نماز میں ہوتے ہیں یا روزے سے ہوتے ہیں. کہ نہیں سنو طولانی سجدے میں کیا کہتا ہے، کہ بہت طولانی سجدے. ایک مرتبہ کا خاموشی سے سنو کیا کہہ رہے ہیں. کہ 2 تسبیحات بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ایک کہتے ہیں سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح، اور کیا کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ کہتے ہیں پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے کوئی اور ہے. نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی، منفی سے منفی نکالنا یہ عام لوگوں کا کام، مثبت سے مثبت نکالنا یہ عام لوگوں کا کام. اور جو پست افراد ہوتے ہیں نا وہ مثبت سے بھی منفی نکال لیتے ہیں، اور جو اعلیٰ مرتبہ ہوتے ہیں وہ منفی سے بھی مثبت نکالتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نیگیٹو سے نیگیٹو سب نکالتے ہیں، نیگیٹو سے پوزیٹو نکالتے ہیں. کوئی عام آدمی بھی زندان چلا جائے تو روئے گا، لیکن امام وہاں پہ کہہ رہے ہیں پروردگارا زندان میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے خود تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے، میں تجھ سے راز و نیاز کر رہا ہوں، نہ سوائے تیرے کوئی اور نہ سوائے میرے کوئی اور. کا اس حالت میں بھی شکر بجا لاتے ہیں. اگر سننا چاہیں گے تو آخری تقابل پیش کر رہا ہے، آخری 5 7 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد میں مسائل پہ آ جاؤں گا کہ آخری تقابل سن لیجیے. عزیزان گرامی میں تبدیل ہو جاتا ہے.
جناب موسیٰ، نبی موسیٰ کے 2 ہاتھ دونوں میں 2 معجزات، امام موسیٰ کاظم کے 2 ہاتھ دونوں میں زنجیر ہے، دونوں میں زنجیریں، لیکن اس حالت میں بھی کبھی شکوہ نہیں کرتے، پروردگارا اتنی زنجیروں کے ساتھ یہاں پڑا ہوں، نہیں کوئی شکوہ نہیں۔ بعض یہاں تک روایات کے اندر ہے کہ کبھی بھی امام سے کسی نے شکوہ نہیں سنا اس حالت کے اندر بھی۔ میں بھی مصاحب پہ نہیں آیا، ایک اور تقابل پیش کروں گا۔ ہارون نے کہا مجھے فتویٰ چاہیے ان کے خلاف تاکہ میں انہیں زہر دے سکوں۔ مفتیان کو جمع کیا، اس زمانے کے مفتیوں کو جمع کیا، کہ فتویٰ دے تو یہ واجب القتل ہے۔ اس زمانے کے قاضی سے کہا میں تجھے اور پیسہ دوں گا، عہدے دوں گا، موسیٰ بن جعفر کے خلاف فتویٰ دے۔ کہ وہ آل محمد ہیں، وہ اہل بیت ہیں، ان کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا، ان سے زیادہ کوئی عابد و زاہد نہیں دنیا کے اندر۔ کہ نہیں مجھے فتویٰ چاہیے، میں زہر دینا چاہتا ہوں۔ یعنی تھا ظالم لیکن پھر بھی سہارا چاہتا تھا تاکہ اگر اسی کے ماننے والے کہیں کیوں تو نے مارا تو جواب دے سکے۔ سن رہے نا ذرا؟ تو ہارون نے ایک مرتبہ، ہارون رشید نے کہا کہ مجھے ان کے خلاف فتویٰ چاہیے، ایک تقابل کو پیش کر رہا ہوں، سن لیجئے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تو معاذ اللہ تم امام سے ایک گناہ کروا دو۔ کہ گناہ تو خود نہیں کریں گے، کہ کسی بدکارہ کو ان کے پاس بھیج دو، ایک رات وہاں گزار لے، ہم فتویٰ دے دیں گے۔ اذان گرامی، حضرت نبی موسیٰ کے پاس بھی ایک ہارون ہے، وہ ان کے بھائی ہیں، یہاں پہ بھی ایک ہارون ہے جو قاتل ہے۔ کبھی نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا، بعض اوقات دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں، نام اہل بیت پہ رکھ لیتے ہیں، ہوتے یزید ہیں، نام صدام حسین رکھ لیتے ہیں۔ تو کبھی حسین کے نام کو نہ دیکھیے گا، کوئی دھوکہ دے کے آئے نہیں، اس کے کردار کو دیکھیے گا کہ کردار یزید والا ہے۔ سنیں گے نا حضرات؟ ہے مجمع کی توجہ؟ پورا مجمع میرے ساتھ ہے؟ تو کہا بھائی ایک بدکارہ کو اس کے پاس نہیں۔ کس نے کہا؟ قاضی نے کہا۔ سپاہی گئے، کسی بدکارہ سے کہا کہ بھائی پشتے والی سے کہا تمہیں اتنے پیسے دیں گے، ایک رات یہاں گزارنی، اس کے بعد ان کو ہم نے زہر دینا۔ تو ٹھیک ہے، ذہن میں لائیے گا جناب یوسف علیہ السلام کہ جب مصر کی خواتین نے یا زلیخا نے کہا رغبت کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا رب سجنی احب الیہ مما یدوننی الیہ، پروردگارہ مجھے زندان بھیج دے۔ جب وہ زندان میں ہے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ انبیاء کے ساتھ بھی سارے کے سارے طریقے اپنائے گئے، کوشش کی گئی۔ جیسے ایک مرتبہ بدکارہ کو پیسے دیے گئے، رات کا وقت تھا، چراغ دیا گیا، آئی، جیسے پہنچی امام نے کہا خبردار قریب مت آنا، میں پاک ہوں اور تو پاک نہیں ہے، تو ایک کردار کی عورت ہے کہ میں ایک پاک و پاکیزہ ہستی ہوں۔ جیسے ہی وہ زندان کا دروازہ بند کر کے گئے، چراغ ہاتھ میں تھا، اس بدکارہ کے امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، زندان کی چھت سے لے کے پورا کا پورا آسمان تک سارے نظارے کھلنے لگے۔ اس مرتبہ اسی بدکارہ نے دیکھا آسمان کی طرف کہ پورا آسمان نظر آ رہا ہے، جنت کا نظارہ سامنے آیا جو عین الیقین تک لے جائے، اسے موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس بدکارہ نے دیکھا آسمان تک جنت کا نظارہ موجود ہے، ساری حوران جنت نے، غلمان نے، سارے فرشتوں نے کہا خبردار قریب نہ جانا، یہ حجت خدا ہے، یہ جنت اس کی مشتاق ہے، خبردار ہاتھ نہ لگانا۔ ایک مرتبہ وہ سجدے میں گری، کہا اے عبد صالح، امام کے القاب میں سے عبد صالح، نیک اللہ کے نیک بندے، کہا اے عبد صالح کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس بدکارہ نے امام سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے ساری زندگی گناہ کیے۔ امام نے کہا تو مجھے ضمانت دے گناہ نہیں کرے گی، میں ضمانت دیتا ہوں میں تیری شفاعت کروں گا۔ جیسے اس نے سنا کہ یہ میری شفاعت کریں گے، ایک مرتبہ کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد سے کبھی بھی گناہ نہیں کروں گی۔ امام نے کہا ابھی جب میں نماز شروع کروں گا نا تہجد کی تو وہاں پشت پہ نماز پڑھتی چلی جا۔ امام سجدے میں گئے، جب صبح کو وہ لوگ آئے تو دیکھا وہ خاتون بھی سجدے میں ہے، امام آگے ہیں، وہ دروازے کے پاس سجدے میں ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے تجھے پیسہ دیا تھا کہ تو سجدے کیوں کرے گا؟ خبردار اب تم مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ اس بدکارہ نے جو اب مومنہ ہو چکی تھی، تائب ہو چکی تھی، ایک مرتبہ کہا اب تم مجھے ہاتھ نہ لگانا، رات میں گنہگارہ تھی، اب اس نے حق الیقین پہ پہنچا دیا، جو میں نے نظارے کیے ہیں میں توبہ کر چکی ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی آبادی اس نے حجاب کیا کہ خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں گواہی دیتی ہوں یہ عبد صالح ہے۔